اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 10 دسمبر ہے آج، اور آج کی صبح صبح ہی فجر کے بعد ایک صاحب کا ویڈیو آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، انتہائی خوبصورت۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس کی زندگی کے اندر صرف ایک کنسرن ہے، ایک پریشانی ہے، ایک مشن ہے، اس ایک سوچ نے ہمیشہ اس کے دماغ کو گھیرے رکھا ہوتا ہے، and that one single thing is constantly going in his head, and that one thing is he wants to make Allah happy۔ وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اور اکارڈنگلی وہ اپنے دن کو پلان کرتا ہے، اپنی زندگی کو پلان کرتا ہے کہ یہ کام کروں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ کام نہ کروں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ Then all of the other problems that he have in his life will feel like nothing، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں باقی پرابلمز نے اس کو گھیرے رکھا ہوا ہے اور وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے ان چیزوں کے بارے میں، whether these problems are money problems or relationship problems, parents problems, kids problems, financial issues, job problems, business problems، اور وہ ان problems کے بارے میں، وہ ان چیزوں کے بارے میں constantly سوچتا رہتا ہے ہر وقت، then Allah doesn't care which valley in this world he will die۔ جب آپ کا کنسرن مین زندگی کا صرف اور صرف یہ ہوگا کہ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ کون ہے یہ نوجوان مجھے نہیں معلوم، ڈیلیٹ کروں گا تو شاید مل جائے گا۔ اور جس بھائی نے مجھے بھیجا ہے وہ بھی بڑے مخلص دوست ہیں میرے۔ یہاں اس نوجوان کو یا آپ سب کو بھی اس پیغام کے بعد میں ایک لمحہ فکریہ دوں گا۔ اس کو 1.5 منٹ کا ہے، 3-4 بار سن لیجئے، دیکھیے آپ کا ذہن بنتا کیا ہے۔ آخر میں انہوں نے اپنی بات کا کنکلوژن پیش کیا کہ مجھے میرے رب کو راضی کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، گاڈ کے بارے میں، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی رب کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو رب کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، ایتھسٹ جسے کہتے ہیں آپ۔ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اب، یہ انہی نالائقوں کی وجہ سے بڑھ رہی، اسی طرح کی نالائقی کی باتیں کرنے سے بڑھ رہی۔ ادھوری بات کر کے چھوڑ دیتے، سامنے والا پریشان رہتا۔ چلو یہ صاحب تو اردو میں بات کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، ظاہر بات ہے مسلمانوں میں یہ ویڈیو دوڑے گا، اور ہر آدمی، ہر فرقے کا آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کبھی قرآن کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھے گا کہ اللہ میرا راضی کن باتوں سے ہوتا ہے اور ناراض کن باتوں سے ہوتا ہے۔ انہوں نے ناراضگی کا بھی ذکر کیا کہ میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ میری دن بھر کی ایکٹیویٹی، میری سوچ، میرا ٹارگٹ، میرا مشن، میرا سب کچھ، میرا اٹھنا بیٹھنا، زندگی کا ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے۔ تو کوئی 3rd کلاس قسم کا وظیفے پڑھنے والا لے کے مالا جپتے بیٹھ جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، چلر، بالکل چلر، 3rd کلاس۔ مجھے کل ہی ایک صاحب نے منع کیا کہ بھائی اس طرح کی باتیں مت کرو، بڑا دل میں چبھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی میرے، یہ کڑوا سچ ہے، یہ بہت کڑوا ہے۔ آپ کو شوگر ہوگی تو آپ کو کریلے کا جوس پینا ہے، تبھی آپ ٹھیک ہوں گے۔ یہ شوگر سے زیادہ بڑی بیماری ہے جہالت، لاپرواہی، میں ضمناً بتا دیا آپ۔ تو میرے بھائی، ایک کوئی چلر، چھوٹے بھائی کا پیجامہ، بڑے بھائی کا کرتا پہننے والا بھی، وہ اسی طرح وظیفے پڑھے گا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، وہ کریں گے تو ہوگا، اللہ کے نام کو بار بار پاگلوں کی طرح پکارے گا، 33 بار، 70 بار، 101 بار، اپنے اسٹیٹس پہ بھی لکھ دیتے ہیں استغفر اللہ 101 مرتبہ پڑھیے، یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ بہرحال عقل سے پیدل جاہل ذرا تھوڑا سا اگر 6th-7th کلاس کے بچے سے یہ کہہ دے کہ بھائی آپ ایک ورڈ کو 101 مرتبہ بولنا اچھا ہے، یا اس کو لکھنا، پڑھنا، سمجھنا، اس کو پہنچانا، اس بات پہ عمل کرنا، کہ ڈرنک نارمل واٹر،
کہیں لکھا ہوا ہے. اب آپ ڈرنک نارمل واٹر 101 مرتبہ بولیں گے یا 1101 مرتبہ بولیں گے تو آپ کے منہ میں پانی تو نہیں جائے گا نا. ایک نارمل واٹر لے کے پینا ہے, ٹھنڈا پانی زیادہ مت پیو, وہ بات سمجھانے کی ہو رہی ہے وہاں پر. یہ لگے ہوئے ہیں. اس میں بھی کمال تو یہ ہے کہ واٹر 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 واٹر, ڈرنک ڈرنک ڈرنک, ڈو ناٹ ڈرنک ڈو ناٹ ڈرنک. یہ کیا بکواس ہے یار, یہ کون سی عقل کی باتیں ہیں. کوئی اور تھرڈ کلاس ہوگا, کوئی اور طریقے سے وہ رام رام جپنا پرایا مال اپنا, کوئی اور تھرڈ کلاس ہوگا, کچھ اور لگائے. یعنی ہر شخص اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے میں گناہ بھی کرتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, دھوکے بھی دیتا ہے. وہ ایک بھکارن, ایک فقیرنی, ایک فقیر کو جو ہے 10 روپے دے کے سمجھتا ہے میں اللہ کو خوش کر دیا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. آپ بغیر سمجھے کہ نماز پڑھ کے آپ سمجھ رہے ہیں میں اللہ کو خوش کر دیا. اللہ کی رضا کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ کی رضا. تو ناراض کرے کیوں جو اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت پڑ رہی. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے, میں بڑی محبت کے ساتھ ان کو غصے میں آ کے یہ بات سمجھا رہا ہوں. کاش یہ بات ان تک پہنچ جائے. میں کوشش کروں گا کہ میرے بھائی آپ جب اتنی بات بولے تو ذرا یہ بھی بتا دیتے قرآن کی 1-2 آیات پیش کر کے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے اصل میں, وہ کیا چیزیں ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. آپ نے بتا دیا میرا مشن, میری زندگی کا مقصد. ذرا نکال کے دیکھیے قرآن سے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. آپ کی زندگی کا مقصد ہے عبادت کرنا اللہ کی. پھر عبادت کے نام پہ دھوکہ دے دیا ہمارا. وہ کیا دیے, نماز پڑھ لو, روزہ رہ لو, زکوٰۃ دے دو, حج کرو, عبادت ہے. ارے میرے بھائی یہ عبادت نہیں ہے. یہ عبادت سکھانے والے ٹریننگ کورسز ہیں جو عبادت سے پہلے سیکھنا ضروری ہے اور کنٹینیو رکھنا ضروری ہے. تبھی تو آپ عبادت کر پائیں گے. آپ نماز پڑھیں گے, صلاۃ جسے کہتے ہیں, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, آپ کو بے حیائی اور نافرمانیوں سے روکنے کا بندوبست کرتی ہے وہ. آپ روزہ رہتے ہیں, تقویٰ پیدا ہوتا ہے, لعلکم تتقون. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, آپ کا تزکیہ ہوتا ہے, پیوریفیکیشن ہوتا ہے. آپ قربانی دیتے ہیں تو آپ کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس بکرے کی جگہ, اس جانور کی جگہ میری اولاد بھی ہو تو میں کاٹ دوں گا, میری جان اگر پیش کر سکا تو کر دوں گا. اللہ بتا رہا ہے سورہ حج میں تمہاری قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ وہ تقویٰ پہنچتا ہے جو تمہارے اندر ہے یا جو ابراہیم اور اسماعیل کے دل میں تھا. یہ چیزیں سکھاتی ہیں ہم کو, یہ عبادت نہیں ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, سورہ زاریات 51 کی آیت نمبر 56 ہے. اللہ خوش ہوتا ہے آپ اس کی عبادت سے. پھر وہ بتاتا ہے عبادت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو, کچھ سوال کرو, میں تمہیں جواب دوں گا قرآن کا. اور یہ تمہارا سوال کرنا یہی عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات جا کے تمہیں پہنچانا ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اور ایسے کافروں کو جو مجھ سے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھتے اور ادھر ادھر انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں پوچھتے, ایسے کافروں کو دھکے دے کے میں جہنم میں بھیجنے والا ہوں. اور آپ بھی ایک روایت سنا دیے. آپ کو یہ بھی بولنا چاہیے کہ رسول اللہ کا نام لے کے آپ کوئی بات کرنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. فرمایا کہاں فرمایا میرے بھائی؟ خواب میں آئے تھے یا آپ گئے تھے ان کے خواب میں؟ یہ باتیں مت کیجئے, یہ باتیں مت کیجئے, جوتے پڑنے والے ہیں قیامت کے دن. رسول اللہ نے جو فرمایا کتاب میں محفوظ رکھا ہوا ہے, پیچھے 1400 سال سے محفوظ ہے, 1500 سال ہو رہے ہیں. بکواس مت کیجئے. رسول اللہ نے فرمایا, فلاں نے فرمایا. آپ سے کس نے کہا میرے بھائی؟ بخاری کو بھی نہیں جانتے آپ. بخاری کے بعد 1200 سال ہو گئے, 1250 سال ہو گئے, آپ نہیں جانتے کسی کو بھی. جھوٹی باتیں مت کیجئے. پہلے چیک کیجئے, اگر وہ بات قرآن سے ملتی بھی ہے تو قرآن پیش کیجئے, روایتیں مت پیش کیجئے. ادھوری بات لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے. آپ تو بول کے چھوڑ دیے, ٹوپی پہننا بھی انہیں اللہ کو خوش کرنے کے معنوں میں لے رہا ہے. پھر اس وقت اللہ کہاں تھا جب تم جھوٹ بول رہے تھے, جب دھوکہ دے رہے تھے؟ تو میرے بھائی اس طرح کی باتیں مت کیجئے. اور میرے بھائی آپ نے جو مجھے بھیجا ہے, شکریہ آپ کا. آپ کی وجہ سے مجھے ایک اور ویڈیو بنانے کا موقع ملا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور پھر کہتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین. اور کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلوا باللتی ہی احسن. تو بات
یہ ہو رہے ذکر بالقرآن من یخاف وعید. میں نے آپ کو تینوں آیتیں بھیج دی ہیں, چاروں بھیجنا چاہیے پورے. تو میرے بھائی اپنا خیال رکھیے, اور اچھا کیا آپ نے سوال کیا. یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سمجھائیے, آپ سمجھائیے. میرا ویڈیو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. یہ کیا بتاؤں میں آپ سے. جو سبسکرائب کرنا ہے وہ قرآن کو سبسکرائب کیجئے, اور لائک کرنا ہے قرآن کو لائک کیجئے, شیئر کرنا ہے تو قرآن شیئر کیجئے. یہ چلر انسانوں کی لکھی ہوئی باتیں نہیں چاہیے ہم کو. رسول اللہ نے کہا تھا آپ یہ مت بولیے, بہت بڑا جھوٹ ہے, آپ نہیں سنے ہوئے ہیں. قرآن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا, وہ اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو چیک کیا ہے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے. ورنہ ہم ایسے ہی کوئی بھی لکھی ہوئی چیز اٹھا کے وہ نہیں کرتے. ہم نے تو اتنا بھی چیک کر لیا کہ کسی نے آیت کو اوپر نیچے تو نہیں کر دیا ہے, ہم نے وہ بھی چیک کیا. کیونکہ اللہ ایسے مومنوں کے بارے میں کہتا ہے, الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. میرے مومن بندے تو وہ ہیں جو میری کتاب کو بھی چیک کر کے قبول کرتے ہیں. یہ بات ہے.